کیا ایسا واقعہ پیش آیا تھا آپ کا کربلا میں کہ سبھی حیران ہو گئے؟ اس کا ڈبہ جو تبرک کا تھا کھولا، نوالا میں نے اٹھایا بریانی کا، آئی اور سیدھا میرے ہاتھ پہ بیٹھ گئی. وہ بیٹھی اور کھانا شروع کر دیا تبرک. میرے ہاتھ ہل رہے ہیں لیکن وہ چڑیا اپنے کام میں مگن کہ میں نے ایسی چڑیا نہیں دیکھی. نیاز میں یہ چیز ملائی جاتی ہے، وہ چیز ملائی جاتی ہے. اگر چڑیا آ کے کھا سکتی ہے یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں فرشتہ آ کے کھا سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ صرف باتیں ہیں. 90 سال کا بابا بھی ہے نا آپ کے علاقے میں، تو وہ دیگے پکاتا ہے. کوئی ایکسٹرا چیز دیتے ہیں آپ کو کہ یہ ڈالیں، یہ گھوڑے نے کو کھایا ہے یا دال کھائی ہے وہ ڈالیں، وہ کہے گا نہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائقہ رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بار ڈیجیٹل. ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات سید علی حسن نقوی صاحب سے کروانے جا رہی ہوں، جو کربلا میں موجود تھے، جو قافلہ لے کے جاتے ہیں کربلا میں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، مولا کا کرم ہے. سر کیا ایسا واقعہ پیش آیا تھا آپ کا کربلا میں کہ سبھی حیران ہو گئے؟ واقعہ کچھ ایسے تھا کہ یہ تقریباً 22 سفر کی بات ہے. 22 سفر کو مجلس تھی، علامہ آصف رضا علوی صاحب نے پڑھنے جانا تھا. مجھے پاس اشتہار آیا تھا تو میں نے جب دیکھا تو میں سننے چلا گیا. مجلس ختم ہو گئی، پھر ماتم داری شروع ہوئی. تو تقریباً 70-80 کے قریب آدمی تھے. اچھا. تو اس کے بعد تبرک تقسیم ہوا. تو تبرک میں نے بھی لوگوں کو تقسیم کیا، تو پھر میں نے خود اپنے لیے لیا. جیسے ہی میں نے وہ اس کا ڈبہ جو تبرک کا تھا کھولا تو نوالا میں نے اٹھایا بریانی کا. تو میرے سامنے ایک فنوس تھا ہوٹل کا، اس پہ ایک چڑیا بہت خوبصورت، عام چڑیا نہیں تھی. اچھا. یعنی کہ میں نے ایسی چڑیا نہیں دیکھی. وہ چڑیا آئی اور سیدھا میرے ہاتھ پہ بیٹھ گئی. اچھا. وہ بیٹھی اور کھانا شروع کر دیا تبرک. اور میں نے لوگوں کو میں کہ دیکھ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں اپنے بیٹے سے کہ یہ دیکھو اتنے ماتم ہوا ہے، یہ میرے ہاتھ ہل رہے ہیں لیکن وہ چڑیا اپنے کام میں مگن. اچھا. کیونکہ یہ تبرک عام تبرک نہیں ہے، یہ تبرک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے. تو وہ چڑیا بڑے مزے سے کھاتی رہی، اپنے مزے سے کھا کے جب اس کا پیٹ بھر گیا تو پھر وہ دوبارہ فنوس پر بیٹھ گئی. میں بہت حیران ہوا. میں نے یہ سوچا کہ میں نے مشی کی نجف سے لے کر کربلا تک تقریباً وہاں ہر یعنی کہ قدم پر نا لوگ تبرک تقسیم کر رہے ہیں. ہاتھ اور کھانے والے کم ہیں، کھلانے والے زیادہ ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ اتنی دنیا آتی ہے، یہ دنیا انسان تو ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو فرشتے بھی آتے ہیں. بالکل ایسے. اب آپ اس کو فرشتے کی شکل دے دیں اس چڑیا کو کہ وہ کوئی فرشتہ تھا، میں تو اس کو فرشتہ کہوں گا. میں فرشتہ کہوں گا کیونکہ عام چڑیا ہوتی تو جیسے میرے ہاتھ ہل رہے ہیں تو وہ تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام چڑیا جو ہے وہ انسانوں سے ڈرتی ہے کہ کوئی پاس بھی آئے تو وہ وہاں پہ رکتی نہیں ہے، اڑ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. بلکہ وہ آپ نے اکثر دیکھا ہو چڑیا اپنے گھر میں اور رکھے ہیں اپنے پرندے، تو وہ کوئی کھانے کے لیے بھی آئے نا تو کوئی پاس سے گزرے وہ اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے. لیکن وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں آپ میرے تقریباً میں 3 منٹ میں ہاتھ لاتا رہا ہوں، باتیں کرتا رہا ہوں، لیکن وہ چڑیا نے اپنا جو تبرک تھا وہ مکمل کھانے کے بعد پھر وہ وہاں سے گئی. یہ بہت میرے لیے تو بہت بڑا یہ معجزہ میں اس کو کہوں گا. اچھا، کہا جاتا ہے کہ نیاز میں یہ چیز ملائی جاتی ہے، وہ چیز ملائی جاتی ہے. انسان جو ہے مسلمان اہل سنت والے کہہ لیں آپ یا کوئی اور، وہ نہیں کھاتے. تو اگر چڑیا آ کے کھا سکتی ہے یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں فرشتہ آ کے کھا سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نیاز میں یہ ملایا جاتا ہے وہ ملایا جاتا ہے، یہ صرف باتیں ہیں. دیکھیں آپ کوئی ہمارے بزرگ یا اہل سنت جماعت کے کوئی بڑے جاتے ہیں خانہ کعبہ میں وہ حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں سے آب زمزم بھی لے کر آتے ہیں اور وہاں کی کھجوریں بھی لے کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نیاز، یہ وہاں کی نیاز ہے. تو اب ہم اس کی نیاز کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو ایک معتبر ہے نیاز ہماری نظروں میں.
ہم تو وہ آب زم کو سینے سے لگائیں گے، بلکہ اپنی اس کو زیادہ کریں گے، سنبھال کے رکھیں گے، بچوں کو قطرہ قطرہ پلاتے رہیں گے۔ تو اسی طرح یہ نیاز جو تھے امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ عام نہیں رہتی، خاص ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیاز ہے نا، تو یہ شفا ہے۔ ہم جو نیاز ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی جو نیاز ہم کھاتے ہیں، اس میں بہت برکت ہے، اس میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بھی یہاں نیاز امام حسین علیہ السلام دیتا ہے، اس کے ہم دیکھیں مجلسیں کراتے ہیں، 10 دن ہمارے گھر مجلسیں ہوتی ہیں، ہم دیگیں پکاتے ہیں۔ اب وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی ہم ڈاکے تو نہیں ڈالتے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 10 روپے لگائیں تو وہ مولا ہمیں 100 روپیہ دیتے ہیں، 1000 بلکہ دیتے ہیں۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف لوگوں کی باتیں ہیں۔ اچھا، آپ نیاز میں آپ نے سوال کیا ہے کہ جو آپ نیاز میں کچھ ملاتے ہیں تو یہ ہے۔ اب جو دیگے پکا رہا ہے وہ شیعہ تو نہیں پکا رہا نا، وہ تو اہل سنت جماعت والا جو ہمارے محلے میں ہے وہ پکا رہا ہے۔ تو آپ اگر کوئی ایسی بات ہو ملانے والی، تو پھر تو وہ تو قسمیں کھائے کہ واقعی ہم ملاتے ہیں۔ چاہے 90 سال کا بابا بھی ہے نا آپ کے علاقے میں، تو وہ دیگے پکاتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں یہ جو اہل تشیع نیاز پکاتے ہیں، اس میں کچھ اپنی طرف سے جو آپ لسٹ بنا کے دیتے ہیں کہ جی شاہ صاحب یہ ہمیں سامان چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چیز دیتے ہیں آپ کو کہ یہ ڈالیں، یہ گھوڑے نے کو کھایا یا دال کھائی ہے وہ ڈالیں؟ وہ کہے گا نہیں، یہ صرف باتیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے اگر ہم کبھی سوچتے ہیں کہ جیسے کربلا میں گئے ہوئے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ کھانے کو دل کر رہا ہے، تو وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے مشی کے دوران؟ نہیں، وہ مشی تو یہ ایسا ہے، یہ تقریباً نجف سے کربلا 80 کلومیٹر ہے، اور یہ معجزہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آپ کے دل میں جو چیز کھانے کو چاہے، مثلا سموسا، پکوڑا، یہ نان، مچھلی، جو آپ کا دل کرے نا، تو آپ کو اس 80 کلومیٹر کے فاصلے میں وہ چیز آپ کو ملے گی۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب یہ ڈیوٹی ہے فرشتوں کی، آپ کے دل میں آنا ہے تو مولا نے نا ارینجمنٹ کر دینا ہے کہ یہ میرا زوار ہے۔ زوار کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، عام نہیں ہوتا یہ بندہ کہ یہ ٹھیک ہے کربلا چلا گیا اور مشی کر کے انجوائے کر کے آ گیا، نہیں۔ سر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ نے کبھی کچھ کھانے کو دل کیا اور وہ آپ کے سامنے آیا؟ وہ ایسے تھا کہ میں نا وہ گھر میں اکثر وہ پراٹھا اور انڈا وہ میں کھاتا ہوں ناشتے میں، تو میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، تو وہ کیونکہ کچھ زیادہ جو تبارک تقسیم کرتے ہیں وہ عراقی اپنے کرتے ہیں کھانا، ان کا ذرا نمک مرچ کم ہوتی ہے، اور ایرانی بھی کرتے ہیں، تو میں تنگ آ گیا تھا یعنی کہ یہ پھیکے پھیکے کھانے سے۔ تو میں نے کہا کہ یار میرا دل کر رہا ہے کہ میں انڈا پروٹھا کھاؤں، تو ابھی میں تھوڑے فاصلے پہ گیا ہوں، تو آگے ایک موقف لگا ہوا تھا، تو وہ موقف تھا کراچی والوں کا، تو وہ تقسیم ہی یہ انڈا پروٹھا کر رہے تھے اور چائے کا کپ ساتھ۔ میں کہ واہ مولا، جو میں نے دل میں میرے خیال لایا تھا تو وہ میرے مولا نے مجھے عطا کیا۔ میں تو کہتا ہوں جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک دفعہ یار جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھو، میری بات پہ یقین نہ کرو، کم از کم اپنی آنکھوں سے تو دیکھو، پھر کہنا کہ یہ ہم اہل تشیع جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا آپ نے جیسے بتایا کہ چڑیا آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ گئی تھی، تو پھر جب اس نے نیاز کھا لی تو وہ اڑ کے چلی گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی کہ میں تو جو میرے ساتھ لوگ دیکھ رہے تھے نا، تو وہ خود بول رہے ہیں مجھے، کہتے شاہ صاحب یہ چڑیا عام نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں۔ میں کہ یار، کہتے شاہ صاحب یہ اللہ نے بلکہ بھیجا ہے، ان کو ڈیوٹی لگائی ہے امام حسین کا لنگر کھانے کے لیے، جاؤ، یہ چڑیا وہ آئی تھی، آپ اس کو عام چڑیا نہ لیں، یہ لوگوں کی، آپ میری ویڈیو دیکھیں اس میں لوگوں کے ریمارکس ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں۔ اچھا، تو فرشتے تو اپنے جس مرضی یعنی کہ چہرہ لے کر آ سکتے ہیں۔ بالکل، تو ہم ناظرین کے ساتھ بھی وہ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت، اللہ حافظ۔